اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے وٹامنس پہ۔ اس سے پہلے ہم نے کاربوہائیڈریٹس، پروٹینس اور فیٹس پڑھی، یعنی کہ لپڈس۔ آج ہم وٹامنس پڑھ لیں گے۔ نیوٹرینٹس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا وٹامنس اور منرلس جو ہیں یہ کنسیڈر ہوتے ہیں پروٹیکٹیو نیوٹرینٹس۔ پروٹیکٹیو نیوٹرینٹس مطلب یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن اگر دیکھ لیں گے، وٹامنس جو ہے یہ آرگینک سبسٹنسز ہیں جو ایکٹ کرتے کو انزائمز یا یہ ہمارے میٹابولک پروسیسز کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ میٹابولک پروسیسز مطلب ہمارا ڈائجیشن، ایکسکریشن، ایبزارپشن، اسیمیلیشن، ٹرانسپورٹیشن ایٹسٹرا جو ہے ان سب پروسیسز کو بیلنس یا ریگولیٹ کرتا ہے وٹامنس۔ تو وٹامنس جو ہے یہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ لینے چاہیے، لیکن RDA کے حساب سے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر ہم یہ لیتے ہیں تو یہ زیادہ ٹائم تک ہماری باڈی میں سٹور نہیں رہتے ہیں۔ 24 آورس کے بعد یہ یورین کے ساتھ ایکسٹرا وٹامنس جو ہیں وہ یورین کے ساتھ باہر پاس ہو جاتے ہیں، تو اس کا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے RDA کے حساب سے ہر ایک نیوٹرنٹ لینا چاہیے، وٹامن بھی RDA کے حساب سے لینا چاہیے، جس سے ہماری ہیلتھ جو ہے وہ مینٹین رہے گی۔ ٹوٹل 13 وٹامنس جانے جاتے ہیں۔ ان 13 وٹامنس میں کچھ وٹامنس جو ہیں وہ ہماری باڈی میں ہی ایگزسٹ ہوتے ہیں، وہ ہماری باڈی میں خود بخود بنتے ہیں، لیکن کچھ وٹامنس ان 13 وٹامنس میں ہمیں لینے پڑتے ہیں تھرو ویریس فوڈس، تھرو ڈائٹ۔ اس لیے ہمیں ایک ہی فوڈ آئٹم، فار ایگزامپل سبزیوں میں ایک ہی سبزی روز نہیں کھانی چاہیے۔ لائک ویک میں 7 ڈیز ہیں، 7 ڈیز میں 7 ویجیٹیبلس ہمیں ڈفرینٹ لینے چاہیے تاکہ ہمیں الگ الگ نیوٹرینٹس ملے، ہماری باڈی میں کسی وٹامن کی کمی نہ رہے، کوئی نیوٹرینٹ لیک نہ رہے، کوئی وٹامن لیک نہ رہے۔ اس کے بعد وٹامنس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2 گروپس میں، واٹر سoluble وٹامن، فیٹ سoluble وٹامنس۔ اگر واٹر سoluble وٹامنس کی بات کر لیں گے، اس میں وٹامن B کمپلیکس آتا ہے، جس میں گروپ آف وٹامن بی وٹامنس کا آتا ہے، لائک وٹامن B1، B2، B3، B5، B6، B7، B9، B12 آ جاتا ہے اس میں، یہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد وٹامن C بھی اسی میں آ جاتا ہے، جس کو ہم اسکاربک ایسڈ یا سائٹرک ایسڈ بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد فیٹ سoluble وٹامنس جو ہے اس میں 4 وٹامنس آ جاتے ہیں، وٹامن A، D، E اینڈ K۔ فیٹ سoluble وٹامنس جو ہے یعنی کہ وٹامن A، D، E اینڈ K، ان کو ہم اس لیے فیٹ سoluble کہتے ہیں کیونکہ ان کا کلوز ایسوسیشن ہوتا ہے فیٹی فوڈس کے ساتھ۔ فیٹی فوڈس میں بٹر، کریم، ویجیٹیبل آئلس، میٹ، پولٹری، فش یا ان کے پروڈکٹس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم الگ الگ دیکھیں گے ان وٹامنس کو، وٹامن A، D، E اینڈ K جو فیٹ سoluble وٹامنس میں آ جاتا ہے، اور واٹر سoluble وٹامنس جس میں وٹامن B کمپلیکس، جس میں گروپ آف وٹامن B آ جاتا ہے، یعنی کہ وٹامن B1، B2، B3، B5، B6، B7، B9، B12 یا وٹامن C یعنی کہ اسکاربک ایسڈ۔ ان کو ہم الگ الگ پڑھ لیں گے ہمارے سلیبس میں، ان کے سورسز اور فنکشنز ہیں، ان سب کے سورسز اور فنکشنز ہم الگ الگ کر کے پڑھ لیں گے، اور ڈیفیشنسی ڈیزیز۔ فیٹ سoluble وٹامن کی اگر بات کر لیں گے، یہ ایک اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے وٹامن A۔ وٹامن A ایک فیٹ سoluble وٹامن ہے جس کو مانا جاتا ہے یہ سب گروپ ہے ریٹینوائڈس کا۔ سب گروپ آف ریٹینوائڈس مطلب اس میں ریٹینول بھی آ جاتا ہے، RETINOL، یا اس میں ریٹینال بھی آ جاتا ہے، RETINAL، یا اس میں ریٹینوئک ایسڈ بھی آ جاتا ہے۔ ریٹینول جو ہے یہ پری فارمڈ وٹامن A ہوتا ہے جو فوڈس میں پریزنٹ ہوتا ہے ایکٹیو فارم میں، اور یہ اس کا کنورشن کسی اور فارم میں نہیں ہو جاتا ہے، اس کو ہم ریٹینول کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم اسی ریٹینول کو آکسیڈائز کر لیتے ہیں، یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ریٹینال میں، RETINAL۔ اس کے بعد اگر ہم
इसी रेटिनॉल की RETINAL इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर रेटिनोइक एसिड में। तो विटामिन ए जो है ये हमारे विजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमारा विजन बढ़ता है, हमारा विजन इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन विटामिन ए के किस वाले स्ट्रक्चर से हमारा विजन इम्प्रूव होता है? 116 रेटिनॉल, जिसका स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद विटामिन ए के अगर फूड सोर्सेज देखेंगे, मतलब रेटिनॉल के जो प्रीफॉर्मेट विटामिन है, रेटिनॉल जो है ये एनिमल ओरिजिन वाले फूड्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें मिल्क, चीज़, क्रीम, बटर, घी, एग, फिश, किडनी, लिवर ऑयल, शार्क, कोड आ जाता है। इसके बाद जो रेटिनॉल है, ये तो रेटिनॉल था। इसके बाद रेटिनॉल जो है NaL या प्रो विटामिन या इसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं, ये अक्सर प्लांट फूड्स में प्रेजेंट होता है। उन प्लांट फूड्स में जिनमें ऑरेंज या येलो कलर का पिगमेंट, जिसको हम कैरोटिनॉइड्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। इसमें आ जाते हैं फूड सोर्सेज पाम फ्रूट या रेड पाम ऑयल आ जाता है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, या राइप फ्रूट्स जिनमें कच्चे फ्रूट्स जिनमें एप्रिकॉट, मैंगो, पपाया आ जाता है, या येलो और ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स जिसमें कैरेट, पम्पकिन या स्वीट पोटैटो आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए के। तो इसके फंक्शंस अगर देखेंगे हम, इससे विजुअल सिस्टम बढ़ता है, विजन जो है हमारा वो इम्प्रूव हो जाता है, ग्रोथ इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट होती है, इम्यून सिस्टम फंक्शन अच्छे से करता है अगर हम प्रॉपरली विटामिन्स RDA के हिसाब से लेंगे, रिप्रोडक्शन ठीक होता है और मेंटेनेंस रहता है एपिथेलियल सेल्यूलर इंटीग्रिटी का। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ीरोप्थेल्मिया हो सकता है, ये आइज़ की एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है, या केराटोमलेशिया हो सकता है, यानी कि ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, या या ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा वीक हो जाता है। इसके अलावा इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकता है, या इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एनीमिया हो सकता है, या डिप्रेस्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट इससे हो सकती है। ये डेफिशिएंसीज थे विटामिन ए के। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विटामिन डी, वो भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसके फंक्शंस और सोर्सेज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।